طرح صاحب نیوز 18 سے بات کرنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. بی جے پی سے جب ہماری بات ہوئی وہ امپریس نہیں ہو رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں ٹارگٹ آپ کو کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے کہہ رہے ہیں کہ پارٹی جو کانگریس جو ہے ایجنڈا لیس ہے, اپنی استتو کی لڑائی لڑ رہی ہے. پارٹی کو ٹھکرایا گیا ہے اسمبلی الیکشنز میں اور کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو لائم لائٹ میں رکھنے کے لیے یہ جو اسٹیٹ ہوڈ کو اس کو وہ اٹھا رہی ہے. دیکھیے, جہاں تک ہماری ریاست ہمارا حق کی جس نے اب ایجیٹیشن کی صورت لی ہے, یہ آج اوور نائٹ تو سٹارٹ نہیں ہوئی. ہم نے پچھلے 8 مہینے سے جموں کشمیر کے تمام ضلعوں میں جا کے وہاں پہلے اپنے کاڈر کو اس کو موبلائز کیا اور اس کے بعد میں عام لوگوں سے بات کی. تب کہیں جا کے جب ہمیں پتہ چلا کہ اس کو انٹینسیفائی کرنے کی ضرورت ہے. اس کو میجر ہم یہاں پہ بیٹھ کے نہیں کر سکتے یا کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی اپنے دفتر میں بیٹھ کے نہیں کر سکتی. میجر جب کرنا ہو تو وہ اس کا جو ایک پرسیپشن ہوتا ہے وہ میجر کیا جاتا ہے اور اس کی پارٹیسپیشن اس میں جو ہے وہ میجر کی جاتی ہے. سری نگر میں بھی بہت ہی کامیاب رہا سری نگر چلو کا پروگرام. جموں تو آپ نے خود کور کیا جموں چلو کا پروگرام, اور کس طریقے سے ہزاروں لوگ اس میں شامل ہوئے اور کس طریقے سے ایڈمنسٹریشن نے یعنی پولیس ایڈمنسٹریشن نے اس کو ناکام بنانے کی کوشش کی. وہ ناکام رہے اس میں بھی, اور بعد میں گرفتاریاں بھی کی انہوں نے. اس کے بعد دلی چلو کا جو ہے وہ ایک ہسٹورک ایک اوکیزن تھا جب یہاں کے لوگ اتنی تعداد میں ویسے ویدر کنڈیشنز میں وہ دلی پہنچے, اور دلی کی ویدر کنڈیشنز اور بھی زیادہ خراب ہو گئی تھی. وہاں پہ ڈٹے رہے اور اپنا جو پروٹیسٹ تھا وہ بھی رجسٹر کیا اور ڈیمانڈ جو تھی وہ بھی رجسٹر کی. ہم نے کہا تھا کہ ہم کوشش کریں گے وہاں پہ سنسد کا گھیراؤ کرنے کو, ہم نے وہ بھی اٹیمپٹ کیا. اگین وی ور پشڈ بیک بائی دا پولیس. بہرحال وہاں پہ کانگریس کی پوری قیادت آئی جو میٹر کرتی ہے. انہوں نے وہاں پہ سالیڈیرٹی بھی پارٹی کے ساتھ دکھائی, پھر راہل جی نے بھی اور کھڑگے جی نے بھی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس کو جو رنگ اب دیے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے, میرے خیال میں یہ حقیقت سے آنکھیں موڑنے کی بات ہے یا حقیقت سے آنکھیں بند کرنے کی بات ہے. کیونکہ سب سے پہلے تو ان سے سوال ہم پوچھتے آ رہے ہیں, ابھی تک وہ جواب نہیں دے رہے اس بات کا کہ ویدر بی جے پی جو لوکل یونٹ ہے کیا وہ اسٹیٹ ہوڈ کے حق میں ہے یا نہیں ہے. اگر حق میں ہے تو وہ خاموش کیوں ہے؟ صرف ان کا یہ کہنا جی مودی جی نے کہا ہے اپروپریٹ ٹائم پہ دیں گے یا شاہ صاحب نے کہا ہے اپروپریٹ ٹائم پہ دیں گے, دس از ناٹ اے پولیٹیکل آنسر. یہ تو خیر ایک بات کو ایوائڈ کرنے والی بات ہے. وہ بتا دیں کہ 3 مہینے کے بعد دیں گے, 6 مہینے کے بعد دیں گے. بیسیکلی یہاں کے یونٹ کو خود بھی نہیں پتا وہ دیں گے یا نہیں دیں گے, اگر دیں گے تو کب دیں گے. تو اس کا وہی جواب بنتا ہے جو وہ اس وقت بول رہے ہیں. رہا سوال کہ یہ اپنی زمین ڈھونڈنے کے واسطے ہم کر رہے ہیں, تو پولیٹیکل پارٹی ہے یہ, کوئی ریلیجس ٹرسٹ تو ہے نہیں. یہ ہر ایک پولیٹیکل پارٹی کو حق بنتا ہے کہ وہ اپنی زمین کو تلاش کریں اور اس زمین کو مضبوط کریں. مدعا تو انہوں نے کریٹ کیا ہے. اگر 2019 میں انہوں نے جو پرومسز کیے تھے, جو ان کی ایشورنسز تھی, اگر وہ اس پہ پورا اترتے, کھرا اترتے اور یہاں اسٹیٹ ہوڈ دیتے تو شاید یہ مدعا بھی نہ بنتا. تو ایز اے پولیٹیکل پارٹی ہمیں وہ مدعا اٹھانے کا پورا حق ہے. یہ کوئی ریلیجس ٹرسٹ تو نہیں ہے کہ ہم اس مدعے کو نہیں اٹھا سکتے. اپوزیشن کا کام تو وہی ہے, اور ہم اس وقت بی جے پی کی اپوزیشن میں ہیں. ہم اس وقت ہر اس چیز کو اٹھانے کا حق رکھتے ہیں جس چیز کو ہمیں بی جے پی نے ٹائم اینڈ اگین پرومسز کیے تھے جو انہوں نے پورا نہیں کیا. لیڈر آف اپوزیشن کہہ رہے ہیں کہ ان سے ایک سوال پوچھیے, اور میں ان کا سوال آپ سے دہراتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ کانگریس سے پوچھیے کہ 370 کے بنا آپ کو اسٹیٹ ہوڈ چاہیے یا 370 کے انکلوڈنگ 370. اگر کل اسٹیٹ ہوڈ آپ مانگ رہے ہیں
تو وہ اسٹیٹ ہوڈ آپ کو 370 کے ساتھ چاہیے یا 370 کے بنا چاہیے؟ یہ سوال کہہ رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ کانگریس اس کا جواب دے، وہ اپنی ایک طرح سے اپنی پکچر کلیئر کر دے کہ کیا ان کو 370 کے ساتھ اسٹیٹ ہوڈ چاہیے یا 370 کے بعد بغیر ریاست چاہیے؟ شاید وہ ہمارا اسٹیٹمنٹ جس دن نیشنل کانفرنس نے اسمبلی میں جو ریزولوشن جو پیش کیا تھا، جس میں انہوں نے نہ تو 370 کا نام دیا تھا نہ اسٹیٹ ہوڈ کا نام دیا تھا، انہوں نے کہا تھا ہمارا اسٹیٹس کچھ ویسا. تو ہم نے اسی دن اس بات کو کلیئر کر دیا کہ سپریم کورٹ کے ورڈکٹ کے بعد، جس وقت سپریم کورٹ نے ورڈکٹ دیا کہ یہ ہمارے حق میں نہیں دیا، ہمیں اس چیز کا ملال ہے، ہمیں اس چیز کا دکھ ہے، لیکن ورڈکٹ انہوں نے جو سرکار کے حق میں دیا یا اس فیصلے کے حق میں دیا جس سے ایبروگیشن آف آرٹیکل 370 ہوا، 35A ہوا. سو لیٹ می ریپیٹ کہ میں نے اسی دن یہ کلیئر کیا کہ سپریم کورٹ کے وڈرال، اس کے آرٹیکل 370 کے وڈرال کے بعد اگر کوئی چیز حاصل کرنے لائق اب رہتی ہے تو وہ اسٹیٹ ہوڈ ہے. کیوں نہیں ان کو اس بات وہ یاد کیوں نہیں رکھا انہوں نے؟ میں نے تو اسی دن آئی ڈنٹ ویٹ فار دیٹ، بیکاز ہمارا جو ریزولوشن کانگریس ورکنگ کمیٹی میں پاس ہوا تھا دیٹ واز سیلف ایکسپلینیٹری اباؤٹ دس تھنگ کہ آپ نے یونیلیٹرلی اور آپ نے ان ڈیموکریٹیکلی اسٹیٹ کے ٹکڑے کر دیے اور اس کو آپ نے یوٹی میں کنورٹ کیا، اور اسی دن سے ہم اسٹیٹ ہوڈ کو لے کے اپنی مہم چلا رہے ہیں. اس دوران میں سپریم کورٹ کا ورڈکٹ بھی آ گیا اور اسی دوران اسی دن ہم نے اپنا سٹینڈ بھی کلیئر کیا. مجھے تو اس چیز کے اوپر شاید تنقید کا نشانہ بھی بنایا جاتا ہوگا کہ آپ 370 کی بات کیوں نہیں کر رہے ہو، لیکن میں نے یہ بالکل کلیئر کیا کہ سپریم کورٹ کے ڈیسیجن کو ابھی تک نہ وہ چیلنج ہوا ہے، نہ ہی وہ اس کے واسطے کوئی اپیل ہوئی ہے ریویو کے واسطے کسی چیز کے. ایز لانگ ایز دا ورڈکٹ آف سپریم کورٹ سیز کہ جو وڈرال ہوا ہے یا ایبروگیشن ہوا ہے وہ ویلڈ ہے، تو ہمارے واسطے تو پھر صرف ایک ہی چیز رہتی ہے، دیٹ از اسٹیٹ ہوڈ. ٹھیک ہے. تیسرا ایلیگیشن وہ لگا رہے ہیں کہ دیکھیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ کانگریس کو ایکچولی نیشنل کانفرنس یوز کر رہی ہے، استعمال کر رہی ہے. نیشنل کانفرنس لیڈ گورنمنٹ پچھلے 9-10 مہینے سے ایک بھی پول پرومس فلفل نہیں کر پائی ہے. لوگوں کے ایکسپیکٹیشن، چاہے وہ ڈیلی ویجرز کا ایشو ہے، امپلائمنٹ کا ایشو ہے، گیس سلنڈر پاور یا باقی ایشوز پہ، اور پولیٹیکل ایشوز پہ بھی وہ زیادہ کچھ نہیں کر پائے. اب کانگریس کو وہ یوز کر رہے ہیں اور کانگریس کو یوز کر کے لوگوں کا دھیان بھٹکانے کی ایک کوشش ہے، اور کانگریس ان کے جھانسی میں آ رہی ہے. دیکھیے، اگر ایسی بات ہوتی تو نیشنل کانفرنس کی اعلیٰ قیادت نے ہمارے بارے میں، کانگریس کے بارے میں ناراضگی کا اظہار نہیں کیا ہوتا. دس از کامن سینس. اب ان کی شکایت جائز ہے یا نہیں ہے وہ الگ بات ہے، لیکن یہ بھی کامن سینس کی بات ہے کہ پھر وہ ہم سے ہمارے جو اس وقت ہماری ریاست ہمارا حق کے تحت جو ہم نے سری نگر چلو، جموں چلو، دلی چلو، پھر اس کے بعد میں کنٹینیوسلی ابھی 5ویں دن ہم یہ سیریل بھوک ہڑتال کا جو چل رہا ہے سلسلہ، تو پھر وہ لوگ اپنی ناراضگی کا اظہار نہیں کرتے. ایک اور سوال وہ پوچھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کانگریس روڈز پر آ رہی ہے اسٹیٹ ہوڈ کے ایشو پہ، الائنس پارٹنر ہے، حالانکہ آپ گورنمنٹ میں نہیں ہے، بی جے پی مانتی ہے اس چیز کو، لیکن وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے صاحب، یہ جو کانگریس ہے یہ پچھلے 10 مہینے کے فیلئرز کو روڈ پہ ایز اے پروٹیسٹ میں کیوں نہیں تبدیل کرتی؟ اگر لوگ پریشان ہیں تو وہ امپلائمنٹ کے لیے بھی پریشان ہیں، وہ بے روزگاری جو ہے ان کے مطابق باقی ڈیولپمنٹ ورکس نہیں ہو رہے ہیں، تو کانگریس ان کو کیوں نہیں مدعا بنا رہی؟ یہ صرف اسٹیٹ ہوڈ کے پیچھے کیوں ہے؟ دیکھیے، ہم تو الائنس پارٹنرز ہیں نا. اپوزیشن میں اپوزیشن پارٹی بی جے پی ہے، وہ کیوں نہیں سڑکوں پہ آتی؟ جو وہ دوسروں کو سبق دیتے ہیں ایز اپوزیشن پارٹی، وہ کیوں نہیں سڑکوں پہ آ کے ان مدعوں کو سامنے لا رہی ہے جو وہ ہمارے سے کروانا چاہتے ہیں؟ اپوزیشن کی تو وہ ہیں، لیٹ دیم کم آؤٹ. ایک اور سوال وہ پوچھتے ہیں کہ بولتے ہیں کہ کانگریس سے ذرا یہ پوچھیے کہ ایل جی ہو یا سینٹرل گورنمنٹ ہو یا جو ایل جی خاص کر، وہ کلیئر کر چکے ہیں
कि पावर्स की डिस्ट्रीब्यूशन हो चुकी है, पुलिस और सिक्योरिटी एलजी के पास है और बाकी जो पावर्स हैं फुल फ्लेज्ड पावर्स जो हैं वो उमर लियर गवर्नमेंट के पास है। वो ये कहते हैं कि वो जो पावर्स उनको दिए गए हैं उनको भी वो यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, उन पावर्स को भी वो एंजॉय नहीं कर पा रहे, लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन है यूटी में वो तो पहले ही से ही था और यूटी में गवर्नमेंट को इसी तरह से चलना होता। देखिए, इस बारे में तो वो भी सही कह रहे हैं कि एक डिपार्टमेंट है एलजी साहब के पास, दैट इज पुलिस एंड ये अपना लॉ एंड ऑर्डर, और यही बात उमर साहब भी कहते हैं कि हाँ हमारे पास तो बाकी सब महकमे हैं, सिर्फ एक महकमा नहीं है। लेकिन कोई इस चीज़ पे बात नहीं कर रहा कि जहाँ पे टॉप लेवल ऑफिसर्स की बात है, जिनके थ्रू ये सारा एग्जीक्यूट होता है, वो ब्यूरोक्रेसी है, वो पावर्स जो हैं वो एलजी साहब के अपने हाथ में हैं, चाहे वो आईपीएस हो, आईएएस हो। और अभी तो जो सुनने में मिला है कि लॉ एंड ऑर्डर के सिलसिले में अगर तहसीलदार भी कहीं का होगा लॉ एंड ऑर्डर के सिलसिले में, तो उसका भी जो है अथॉरिटी वो एलजी साहब के पास ही है। इट इज़ नॉट ओनली द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, इट इज़ द अथॉरिटी ऑन योर ऑफिसर्स, आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स। आप ही से मैं पूछता हूँ, आज सरकार जो है या चीफ मिनिस्टर जो है वो किसी आईएएस ऑफिसर को अपनी मर्जी से एक जगह से उठा के दूसरी जगह नहीं भेज सकते, क्योंकि वो अथॉरिटी एलजी साहब के पास है। हम स्टेटहुड तो इसीलिए मांग रहे हैं कि स्टेटहुड आते ही वो सारी अथॉरिटी जो है वो इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास आ जाएगी। तो इसको जो जितना वो छोटा बना के, इस मसले को छोटा बना के पेश कर रहे हैं, ये उतनी छोटी बात नहीं है। सरकार ने काम लेना है वो ऑफिसर से लेना है, और जब वो ऑफिसर्स ही आपके कंट्रोल में नहीं है, आपकी उनके ऊपर अथॉरिटी नहीं है, तो लाजमी सी बात है कि वहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शंस और वहाँ पे कन्फ्यूजन्स पैदा होंगे। तो ये सिर्फ एक महकमे की बात नहीं है, ये अथॉरिटी की बात है। दो सवाल और लूँगा। सबसे पहले कल जो सुप्रीम कोर्ट में दोबारा से इस पे सुनवाई शुरू होगी, पहले 8 को थी, वो फिर मुलतवी होगी, कल से स्टेटहुड के इशू पे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कितना ऑप्टिमिस्टिक है आपको कि लीगल रूट से आपको लगता है कि इस लीगल रूट से निकल जाएगा? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी इस पे एक डायरेक्शन दी थी सेंट्रल गवर्नमेंट को। आप अभी होपफुल हैं कि देखिए, हमने सुप्रीम कोर्ट के हर फैसले को तस्लीम किया इन लेटर एंड स्पिरिट, बावजूद इसके कि हम होपफुल थे कि 370 का और 35A का जो फैसला होगा हमारे हक में होगा। हालांकि उसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क लग चुके हैं इंटरनेशनली, मगर हमने वो तस्लीम किया। इसी तरह हमने तस्लीम किया उनका वो डायरेक्शन जो आई थी, उन्होंने कहा था कि सितंबर तक इलेक्शन होने चाहिए, और दूसरी डायरेक्शन थी कि जल्द अज जल्द ये स्टेटहुड जो है वो रेस्टोर होना चाहिए, तो नहीं हुआ। अगर इस वक्त उस फैसले को, सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन को अगर कोई नकार रहा है तो वो बीजेपी नकार रही है। मेरे हिसाब से तो उनके ऊपर कंटेम्प्ट होना चाहिए, बिकॉज ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, कोर्ट की डायरेक्शन के अगेंस्ट में चला जा रहा है। तो हमें पूरी उम्मीद है, जहाँ तक स्टेटहुड का ताल्लुक है, स्टेटहुड तो खुद से उन्होंने कहा था कि रेस्टोर होना चाहिए, अब उसी को वो रीइटरेट भी करेंगे और उसी को वो एक प्रॉपर फॉर्म में, प्रॉपर शेप में, मेरे ख्याल में, जो मैं उम्मीद करता हूं कि वो उनका डिसीजन आएगा। लास्ट में पूछना चाहूँगा कि आपका हंगर स्ट्राइक चल रहा है, 21 तक है लगातार, और 21 तक पार्लियामेंट भी चल रहा है। क्या पार्लियामेंट से कोई उम्मीद है, या उसके बाद आपकी क्या रहेगी? क्या आप इसको मुलतवी करेंगे फिलहाल, या कुछ और इंटेंशन? देखिए, हम बार बार ये कहते आ रहे हैं कि हम अंधी, गुंगी, बहरी सरकार को जगा रहे हैं। अभी तक वो जागी नहीं, क्योंकि अगर अभी तक वो जागी होती तो उन्होंने पार्लियामेंट में उसका बिल इंट्रोड्यूस कर लिया होता। इट हैज़ अ प्रोसीजर। वो प्रोसीजर ऐसा नहीं कि अचानक कोई उठेगा 15 अगस्त को और ऐलान कर देगा हमने किया तो वो यहाँ स्टेटहुड लागू होगा। नो, इट हैज़ अ प्रोसीजर एंड ए टीडियस प्रोसीजर। रहा सवाल उनसे तवक्कात होने का,
میرے خیال میں آہستہ آہستہ تو اب 140 کروڑ لوگ ہندوستان کا جو ہے ان کا بھروسہ ان سے اٹھتا جا رہا ہے. خاص طور سے ابھی یہ جو ووٹ چوری کا معاملہ راہل گاندھی جی نے دنیا کے سامنے لایا, صرف ہندوستان کے سامنے ہی نہیں لایا, انہوں نے پوری ان دنیا کو دکھا دیا جو لیڈرز اپنے نریندر مودی جی کو جفیاں مارتے تھے کہ یہ دیکھو جن کو آپ جفیاں مارتے تھے وہ سرکار میں اگر ہیں تو چوری کی وجہ سے ہیں. تو آج تو آہستہ آہستہ اس سرکار پہ اور سرکار چلانے والوں کے اوپر بھروسہ لوگوں کا اٹھتا جا رہا ہے. ہم لوگوں کا تو تھا ہی پہلے سے. کرنے کیا جا رہے ہیں کہ اس کے بعد کیا آپ انٹینسفائی کریں گے؟ آپ اس کی بات کہہ رہے ہیں, ہماری ریاست ہمارے حق کے, ہاں اس کو ہم انٹینسیفائی کریں یا اس کو گراس روٹ لیول تک لے جانے کے واسطے ہمیں کیا کرنا ہوگا, ڈفرینٹ ٹائمز پہ ڈفرینٹ شیپس اینڈ فارمز میں ہم اس کو لائے, اسی طرح سے ڈفرینٹ شیپس اینڈ فارمز میں اس کو ہم آگے چلاتے جائیں گے. لیکن تب تک یہ چلتا رہے گا جب تک ہماری ریاست, ہمارا حق ہمیں واپس نہیں ملے. نیوز 18 سے بات کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ. کیمرہ مین چاند کے ساتھ میں سمیر بٹ, نیوز 18 جموں.